بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر صبر کا مطلب صرف ایک سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کسی کو کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے اوپر بابیلا نہ کرے، یہ صبر ہے۔ بے شک یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، لیکن صبر کے اصلی معنی ہے اپنے نفس کو، نفسانی خواہشات کو باندھ کر رکھنا، یہ ہے صبر۔ www.darsequran.com یعنی یہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک نفس پیدا فرمایا ہے، نفس کے معنی وہی ہماری اندر کار فرما ہے، وہ ہمیں لذتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ بھئی فلاں کام کر لو لذت آ جائے گی، فلاں کام کر لو مزہ آ جائے گا۔ وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے، ہماری باغ موڑتا ہے لذتوں کی طرف۔ وہ چاہتا ہے کہ بس ہر وقت میں کسی نہ کسی لذت کو حاصل کرتا رہوں اور کوئی مشقت مجھے اٹھانی نہ پڑے، یہ چاہتا ہے بیچارہ، اس کی خواہش یہ ہے۔ اور اس خواہش کی بنا پر وہ ہمیں کبھی فرائض سے غافل کر دے گا۔ جماعت ہو رہی ہے مسجد میں اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ کہے گا کہ یار چھوڑو بھی، مزہ آ رہا ہے، اس وقت نیند آ رہی ہے، اس وقت سو جاؤ۔ تو وہ لے جاتا ہے لذتوں کی طرف، یہ چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر فرض کرو کہ میں دفتر میں کام کر رہا ہوں اور والعیاذ باللہ میں میرے سامنے کوئی آدمی آتا ہے اپنی حاجت لے کر، جائز حاجت لے کر، لیکن اس جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے میرا نفس کہتا ہے کہ اس کو تو تم اتنا فائدہ پہنچا رہے ہو، ارے اس سے بھی تو کچھ مانگو، اس کو بھی تو کچھ کرنے کی، اس سے بھی تو مانگو۔ تو وہ اس نفس کہہ رہا ہے رشوت لے لو، یہ نفس کہہ رہا ہے۔ اب اس نفس کے اوپر پابندی عائد کرنا کہ نہیں، تیری صرف وہ بات مانوں گا جو شریعت کے مطابق ہوگی، جو میرے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، صرف وہ مانوں گا، اور جو دوسری باتیں تو کرے گا وہ نہیں مانوں گا۔ اس کا نام صبر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے کھانا بند ہے، تو اے نفس تیرا جتنا بھی دل چاہ رہا ہو، پیاس لگ رہی ہو، لیکن میں تجھے پینے نہیں دوں گا، یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح دل چاہ رہا ہے، دل میں خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں کہ میں اپنی نگاہ کسی نامحرم پر ڈال کر اور اس سے میں لذت حاصل کر لوں۔ اب آج تو یہ نفس کے تقاضے ہر آدمی کی جیب میں ہیں، تو وہ نفس چاہتا ہے کہ میں لذت لوں اس طرح۔ پہلے تو کہیں اگر آدمی کوئی ناجائز حرام تعلقات قائم کرنا چاہے کسی سے تو اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے اور آرام سے میں جو چاہوں دیکھ سکتا ہوں، اور فراوانی کے ساتھ میرے نفس کی لذتیں اس کے اندر مہیا کر دی گئی ہیں۔ اب اگر ان لذتوں سے انسان اپنے آپ کو اس لیے بچائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھ سے کل کو اس کی باز پرس ہوگی کہ مجھے پوچھا جائے گا کہ تو نے میری دی ہوئی یہ نعمت جو آنکھ کی نعمت تھی کہاں استعمال کی۔ تو اگر آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو روک لے گا کہ نہیں، میں اللہ کی نافرمانی میں اپنے آنکھ کو استعمال نہیں کروں گا، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اور اس صبر ہی کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ اور
انسان کی ساری زندگی اپنے نفس کے ساتھ، یہ اپنے نفسانی خواہشات کے ساتھ اس معرکے میں گزرنی چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے کرو یہ کام جو حرام ہے، اور تم کہتے ہو میں نہیں کروں گا. یہ اس کے اوپر قابو پاتے ہو. اسی کا نام صبر ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اسی پر جنت ملنے والی ہے.